اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ بقرہ کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہم کر رہے تھے، اور یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو میثاق، جو وعدہ ہم سے لیا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے وہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور وہ جو ہم کو پوری کرنی ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو لانی ہے۔ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی میں آتے ہو، آپ اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ ہی سپریم اتھارٹی ہیں۔ تو اللہ کے جو وعدے ہیں، جو اللہ نے قرآن میں مینشن کیے، بنی اسرائیل سے بھی سیم وعدے ہیں، مجھ سے اور آپ سے بھی قرآن میں کئی جگہوں پر یہ والے وعدے اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیے ہیں اس قرآن میں، ٹھیک ہے، اور اس کے آرڈرز آ رہے ہیں، تو ہم کو پورا کرنا اس کو لازم ہے۔ جیسے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے جو آرڈرز ہیں اس کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی کیا ایک بات نمبر 1 آپ کسی کو پوائنٹ بتاؤ گے ایمان لانے کا، تو وہ کیا پوائنٹ بتاؤ گے کہ سپریم اتھارٹی، اس کائنات کا رب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ اس کے سوا مجھے کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ لے سکتا ہے، میں آنسریبل ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہم کو آرڈرز دیے ہیں اس پر منوان مجھے عمل کرنا ہے، چاہے وہ میری نفس پر بھاری پڑے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، چاہے وہ نفس پر بھی بھاری پڑے، اور ٹائم بینگ آپ کو لگے کہ اللہ کے آرڈرز کو فالو کرنے سے ٹائم بینگ میرا نقصان ہو رہا ہے، سمجھ آئی؟ لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سورہ نازعات کی وہ جو آیت آتی ہے کہ وہ جو کہہ دیتے یہ والی آیت جو آتی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اور روکے رکھا اس نے اپنے خواہشات نفس کو، یعنی اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ اس کو اللہ کو جواب دینا ہے تو وہ کسی صورت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کسی صورت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور نفس کو بھی مارنا پڑے تو وہ مارتے ہیں، تب بھی اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس کے نمبر 2 ہمیں آیت ملتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، اس میں مشکلیں بھی آتی ہیں، کبھی آپ کو بیک آؤٹ بھی ہونا پڑتا، یعنی کبھی آپ پیچھے بھی چلے جاتے ہو، آپ کو ٹائم بینگ اپنی ہار بھی لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ کے بنے رہتے ہو، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور عمرے کا خواب دیکھا، مسلمان چلے لیکن وہ پورا نہیں ہوا، جو ہٹ گئے اس میں سے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق کی کیٹیگری میں ڈالا، وہ مسلمان نہیں رہے اور انہوں نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن بہت سارے لوگ ڈٹے رہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ڈٹے رہے ان کے ساتھ، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل رہے، وہ استقامت شو کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر یقین کیا کہ یہی نبی ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کی شخصیت کو دیکھ کے نہیں مانا تھا، وہ جو لٹریچر لائے تھے قرآن، اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان لائے تھے، اس پر، اس کی بات اللہ تعالیٰ نے اس پر، جو لٹریچر پر ان کا ایمان مضبوط تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور یہ نبی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو مسلمانوں پہ ایسے وقت آتے ہیں جبھی تو کافر کہتے تھے کہ یہ ضعیف لوگ، یہ غریب لوگ آئے ہیں آپ کے ساتھ، مطلب یہ کمزور لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور وہ امیر اور ان کا بڑا ہدہ وہ بنے رہتے تھے، یعنی ٹائم بینگ تو مسلمان پیچھے ہی جا رہا تھا نا، یہ تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر اللہ کے راستے پر چل رہے ہو، مشکل آئے تو آپ بولو کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں میں نے تو جب سے نظر و نیاز چھوڑی میرے تو گھر کے حال برے ہیں، میں نے تو جب سے اس پیر کو چھوڑا میرے تو حال برے ہیں۔ تو دیکھیں، حال تو برے ہونے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگر آپ ڈٹ گئے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کریں گے، اور یہ دنیا ہے، اس میں حال اچھے بھی ہوتے ہیں، حال برے بھی ہوتے ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت دے، ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، لیکن اللہ پر توکل ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں، اور اللہ کی باتوں پر عمل کر کے، اگر اللہ نہ کرے مشکل بھی آتی ہے
تو بھی ہمیں ڈٹ جانا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اس بات کو ضرور مجھے اس کا بدلہ دیں گے۔ اچھا جی، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں تم عبادت کرتے ہو مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ دو چیزیں ہم نے لی تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ بہت ضروری دونوں چیزیں ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا ذکر کیا، تو اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ والدین کے لیے بھی کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور میں بار بار آپ کو کہوں گی کہ ہم تو پورے اللہ کے ہی نہیں ہو سکے نا، تو والدین کے کیا ہوں گے؟ تو دیکھیں ہم دونوں طرف بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ احسان کرو، یعنی بڑھ کر کرو۔ ہم تو بڑھ کر کیا، ہم تو ان کے جتنا بھی نہیں کر سکتے، ان کے جتنا بھی ہم نہیں کر سکے۔ اور آپ دیکھو نا کہ آپ کو سٹیپ لینا ہوگا، آپ یہ سوچو گے کہ میں نہیں کر سکتی ہوں، میں اپنے بچوں کا پورا کر لوں، میں اپنے میاں کی بات کیسے ٹالوں۔ بہت ساری لڑکیاں اپنے ماں باپ سے ملتی بھی نہیں ہیں، وہ کہتی ہے میرے میاں نے منع کیا۔ بہت سارے آدمی اس طرح بیویوں سے ڈرتے ہیں، میں نے بہت سارے آدمی دیکھے ہیں جو بیویوں سے ڈر کے ماں سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ بلکہ خود ہمارے رشتہ داروں میں ہوا کہ وہ بیوی نے منع کیا تو ماں سے نہیں ملے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں میں نے اپنی زندگیوں میں دیکھے ہیں کہ حق نہیں دیتے ماں باپ کو ان کا، جس کے بھی حق ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، آپ یہ جو اتنا بڑا حق مار رہے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اسی لیے اپنے رشتوں میں بہت آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو، کسی کے لیے بھی کسی کو آپ ڈیگریڈ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے بھی کسی کا آپ حق نہیں مار سکتے۔ آپ کو سب کا حق برابر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، مجھے اور آپ کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو اچھی طریقے سے، پوری طریقے سے عمل کر سکتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو یہ حق نہ دے، یہ بتاتے نا کہ یہ حقوق تمہیں پورے کرنے۔ اس کے اندر اتنا دماغ ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ کیسے سب کو اس کے برابر پہ رکھ سکتا ہے اور کسی کا دل بھی نہ دکھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور وہ سسٹم پر انسان پورا عمل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ اس میں بھی بھائی بہن آتے ہیں، کل بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ بھائی بہن بھی آتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو کس طریقے سے اگر ہمارے گھر کے ہوتے ہیں ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہم ان کا دل بھی بہت دکھاتے ہیں، ان کو نیچا بھی بہت رکھتے ہیں، ان کو احسان بھی بہت بار بار یاد دلاتے ہیں۔ اپنے نیچے والے لوگوں کو، اگر ہم اوپر ہیں تو اپنے نیچے والے لوگوں کے ساتھ بھی ہم یہ چیزیں بہت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں ہمیں بڑا پرٹیکولر ہونے کی ضرورت ہے۔ زیادہ ڈسکس آج اس پہ نہیں کروں گی کیونکہ ہم کل کر چکے ہیں۔ اور یتیم کے ساتھ بھی احسان کرو، اور مسکین کے ساتھ بھی، یعنی احسان جب بات آ جاتی ہے نا، تو احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کو بڑا کرو، اس طریقے سے اس کی ہیلپ کرو، اس طریقے سے اس کو سنبھالو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ یعنی احسان کی جب بات آ جاتی ہے نا، تو ایسا سمجھو کہ جیسے آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہو۔ جیسے آپ کوئی چیز نکالتے ہو نا، کھانا نکالتے ہو، تو آپ کہتے ہو چلو یہ والی بوٹی دے دوں، یا یہ والا وہ کر لوں۔ پیسہ نکالتے ہو تو آپ کہتے ہو چلو تھوڑا بھی رکھ لیتا ہوں، بعد میں رکھو۔ لیکن جب آپ یہ سوچتے ہو نا کہ یہ تو میں اللہ کے لیے دے رہی ہوں، تو آپ کا دل چاہے گا میں اچھے سے اچھا دوں، ہے نا؟ ظاہری بات ہے، ہم سب اللہ سے پیار تو بہت کرتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے لیے آپ سوچو گے نا کہ یہ میں اللہ کے لیے دے رہی ہوں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کسی سے ریٹرن نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ، میں صرف آپ سے ریٹرن چاہتی ہوں، مجھے دنیا میں کسی سے ریٹرن نہیں چاہیے۔ آپ میری عزتوں کو محفوظ رکھنے والے ہیں، آپ ہی مجھے بدلہ دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے سنبھالنے والے ہیں۔ تو میں صرف آپ سے جزا چاہتی ہوں، اور یہ آپ کا مال میں آپ پہ خرچ کر رہی ہوں، تو آپ کا دل ایک الگ ہی چلے گا۔ کسی انسان کو دیکھ کے نہ دو، یہ اللہ کی رضا کی خاطر آپ دے رہے ہو، اور اس سے بہتر چیز کوئی ہوتی نہیں ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم بھولے بھٹکے ضرور ہیں اپنے راستے سے، لیکن اللہ سے پیار ابھی بھی ہمارے اندر اتنا ہی ہے، لیکن ہم اس کو شاید نکال کے باہر لا نہیں پا رہے ہیں، اور دنیا اتنی اوپر آ گئی ہے اس کے کہ وہ کہیں اندر چھپ گیا ہے۔ لیکن پھر بھی جب اللہ کے لیے ہم دیتے ہیں نا، تو ہمارا
دل جو ہے نا وہ خود آٹومیٹکلی بڑا ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ یتیم مسکین ان کی بھی بہت ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. یتیم ہر وہ شخص ہوتا ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو، اور بچوں کو جو پالتا ہے یتیموں کو، وہ تو کیا ہی بڑی بات ہے کہ بہت مشکل ہے. اور میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ آزمائش ہم پر کبھی نہ لائے، لیکن یہ بہت مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ جو یہ کام کرتا ہے نا وہ بہت بڑا کام ہے. تو آپ دیکھیں مسکین کی بات ہو رہی ہے، جو مشکل میں ہوں ان کی ہیلپ کرنی ہے. وقولو، اور کہو، للناس حسنا، لوگوں کے لیے بات اچھی کہو. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے لیے آپ اچھی بات کہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بری بات نہ کیا کرو. جیسے کل بھی ہم نے آپ کو بتایا نا ایک دو چیزیں کہ بہت برا لگتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ وہ بات ضرور کرتے ہو. یعنی ہم سب کے ایک معاشرے میں نے عادت دیکھی ہے کہ ایک تو ہم بڑھ چڑھ کر سب کو مشورے بہت دیتے ہیں، اور ایک طرف جب کوئی اپنا دکھڑا سنا رہا ہوتا ہے نا کہ میری اولاد یوں اور میرا یہ میرا کام یوں، تو ہم آگے سے کہتے ہیں یار اچھا ماشاء اللہ یار میرے بچے تو بہت فرما بردار ہیں، اور میرا تو یوں بہت ہے، اور میرا تو ایسے بہت ہے. یہ بہت غلط عادت ہے. کم از کم آپ کسی کا دل بڑا نہیں کر سکتے تو اس کا دل اور چھوٹا بھی نہ کرو، اس کو اور تکلیف بھی نہ دو نا. کہ آپ جب اس کے اللہ کے نا اچھی بات کرو. اچھی بات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وقولوا للناس حسنا. تو نمبر 1 اچھی بات میں تو ہم کیا لیں گے کہ آپ ان کو قرآن کی بات کرو، آپ ان کو حق کی بات کرو. یعنی جو چیزیں آپ کو جہاں سے غلط مل رہی ہیں آپ اس کو پروموٹ نہیں کرو. قرآن کے علاوہ اللہ کا نام لے کے جو جھوٹی باتیں ہو رہی ہیں وہ پروموٹ نہیں کرو. سب اچھی بات جو قرآن سے آپ کو بتائی گئی ہے وہ آپ پروموٹ کرو. اور نمبر 2 اگر یہاں مجھے لگ رہا ہے معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، تو پہلے اللہ نے اپنی بات کی کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے آرڈرز کو اس معاشرے میں لاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے آرڈرز کو لاؤ اپنے معاشرے کے اندر، تبھی معاشرہ اچھا بنے گا. اور پھر اسی معاشرے میں اللہ سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہر کوئی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، قرابت داروں کا دھیان رکھیں، یتیم کا دھیان رکھیں، مسکین کا دھیان رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ معاشرہ ایک بن رہا ہے. معاشرے کی بات ہو رہی ہے، ایسا اللہ اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کہ کیسا معاشرہ ہونا چاہیے؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ سب لوگ رہ رہے ہو، آپ فرض کرو ایک دماغ میں لاؤ آپ کہ اس میں اللہ کے آرڈرز فالو ہو رہے ہو، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز فالو ہو رہے ہو، ایک دوسرے کا سب خیال رکھ رہے ہو. وقولوا للناس حسنا، اور بہت ہی حسن سلوک ہو، اخلاق بڑا اچھا ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اخلاق کی قسم کھاتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں. یعنی آپ کا اخلاق کیا زبردست اخلاق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ان کی سنت پر ہم کو عمل کرنا ہے نا تو میرا اور آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ حسنہ بات کیا کرو، لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو. سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ. بیکار میں جو کسی کی مجبوری ہو نا ہم وہ اٹھا کے بات لے آتے ہیں. جیسے کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ تم بہت کمزور ہو گئی ہو، تم بہت موٹے ہو گئے ہو، تم بہت پتلے ہو گئے ہو، تم کو کیا کوئی بیماری ہو گئی ہے؟ اچھا تمہارا تو یہ بیٹا بہت بدتمیزی کی اس نے تمہارے ساتھ، تمہارا تو یہ بڑا ہوا، تمہارے کام میں تو یہ مسئلے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا باتیں لے کر آ جاتے ہیں. وہ جو انسان کی پرابلم ہوتی ہے اس کو دکھتا ہے دل اس بات کو سننے میں. تو مت کرو ایسی باتیں، خدا کے لیے مت کرو. یہ جب ٹی وی پہ وہ جو کسی کے دکھ سنا کے رلاتے ہیں نا ان کو، خود بھی روتے ہیں ریٹنگز کے لیے، ایسا لگتا ہے ہم جانور ہو چکے ہیں. جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے سامنے والے کو رلانے میں کیونکہ آپ کی ریٹنگز آتی ہیں. اور اسی طرح ہم فیملیز میں، ہم گھروں میں، ہم دوستوں میں، ہم کسی کو تکلیف دے کے شاید خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہم جانور ہیں. اب سوچو کہ ہم اپنے مزے کے لیے کسی کے دل دکھاتے ہیں تو اچھی بات کیا کرو. یہ میں نے آپ کو اس کا بتایا کہ سب سے نمبر 1 اچھی بات کہ اللہ کے لیے آنیسٹی سے بات کرو. جو غلط بات ہو اس کو پروموٹ نہیں کرنا، اور اللہ کے نام سے کوئی جھوٹی بات نہیں کرنی. اور نمبر 2 آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہو. وقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نظام کو. دیکھیں دوبارہ نظام کی بات آئی.
پہلے نظام کی بات آئی کہ لا تعبدون الا اللہ، پھر اس کے بعد دوبارہ نظام کی بات آئی کہ اللہ نے جو یہ آرڈرز دیے ہیں قرآن میں نہ پورے، وہ صلاح ہے، نظام ہے، اس نظام کو معاشرے میں قائم کرو. ٹھیک ہے، اس نظام کو معاشرے میں قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز روزہ سب کچھ ہوگا، اور ساتھ میں جو اللہ نے آرڈرز دیے ہیں وہ بھی فالو ہوں گے. اسی طرح مسجدوں میں بھی آپ کو قرآن سکھایا جائے گا. مسجدیں بھی جو ہیں وہ کمیونٹی ہوگی. جیسے آپ باہر ملکوں میں دیکھو نا، مسجد ہی کمیونٹی ہوتی ہے، مسجد سے ہی لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہے، مسجد میں ہی ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد میں ہی اس پیسوں کی اسکروٹنی بھی ہوتی ہے کہ کوئی ادھر ادھر تو خرچ نہیں کر رہا، یا صحیح چیزیں خرچ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. اس کی آڈٹ بھی ہوتی ہے وہاں پر، کہ وہ لوگ چیک کرتے ہیں مسجدوں میں کہ پیسہ بالکل صحیح جگہ پر خرچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کون سا پیسہ کہاں کتنے خرچ ہوئے. پوری ٹیم ہوتی ہے جا کے چیک کرتی ہے. باہر ہوتا ہے، ہماری مسجدوں میں یہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، اور جو ہو رہا ہے بہت ساری مسجدوں میں شاید اچھا بھی ہو رہا ہوگا، اور کوئی یہ کام ہی نہیں ہو رہا. زیادہ سے زیادہ ہمارے یہاں تو مسجدیں بن رہی ہوتی ہیں، اکا دکا مسجد کے علاوہ سارا پیسہ مسجد میں ہی خرچ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا تھا کہ مسلمان کیسا ایک معاشرہ ہوتا ہے. بہت کم ہم کو یہاں پر اسلامی نظام نظر آتا ہے اور اسلامی معاشرہ نظر آتا ہے. جب یہ آیت پڑھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کتنا خوبصورت معاشرہ یہ ہوتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کیسا نظام چاہتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو کیسا ایک لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا، ایک نظام چاہیے ہوتا ہے. کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو بنائیں گے، یہ تو خون بہائیں گے ایک دوسرے کا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں، یعنی میں ان کو تعلیم دوں گا، میں نے ان کو وہ نالج دی ہے، میں نے ان کو وہ دماغ دیا ہے کہ وہ کیا زبردست دنیا بنا سکتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ اگر اس پر عمل نہیں کرتا انسان جو اللہ نے اس کو حکم دیے ہیں، تو وہ جانور ہے، اور جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. یعنی آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بلندی دی ہے نا، وہ اس بیس پر دی ہے کہ وہ اللہ نے جو اس کو نالج دی ہے، جو کتاب دی ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے اور معاشرے کو بھی اتنا ہی خوبصورت بنانے کی کوشش کرے. تو اگر وہ بنائے گا تبھی وہ انسان کے رول کو پورا کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور بات جو یہاں پر آتی ہے کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو. دیکھیں کسی بھی معاشرے کو بڑھنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے زکوٰۃ کا ایک رول رکھا گیا اسلام میں، اور یہ سارے مذہبوں میں ہے. ہر چیز میں آپ دیکھ لو کہ جو بھی مذہب ہونا اس میں اللہ کی راہ میں نکالنے کا حکم ہے، کیونکہ مذہب تو سارے ایک ہی ہیں، بعد میں لوگوں نے چینج کر دیے. تو دیکھیں زکوٰۃ جب آئے گی نا تو اسی سے زکوٰۃ جب آئے گی نا اسی سے معاشرہ ترقی پاتا ہے، کیونکہ آپ کے معاشرے میں بہت سارے غریب لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری اور پرابلمز ہوتی ہیں، آپ کو ویپنز بھی لینے ہوتے ہیں، آپ کو اور چیزیں بھی کرنی ہوتی ہیں، آپ کو ملک بھی سنوارنا ہوتا ہے. ظاہر ہے جس جگہ آپ رہتے ہو اس میں بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو یہ زکوٰۃ ان سب چیزوں میں یوز ہوتی ہے. زکوٰۃ ایکچولی ٹیکس تھا کہ آپ کو دینا ہوتا ہے، اور آپ جو ہو وہ اس کو دے کر ایک معاشرہ بناتے ہو. جن کے پاس ہے وہ دے کر نیچے لوگوں کو بھی ترقی دیتا ہے. اس سے اچھے سکولز بنتے ہیں، اس سے ہاسپٹلز بنتے ہیں، اس سے ہر چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو کھا جاتے ہیں نا سارے ٹیکس کے پیسے بھی، نہ آج تک اسکول اچھے بن سکے، نہ ہاسپٹلز اچھے بن سکے، نہ اور کچھ ہو سکا، کیونکہ جو اوپر بیٹھا نا اس نے کھایا، اور نیچے بیٹھنے والے سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں سے جو نیک ہوتے ہیں، جو صحیح ہوتے ہیں، جو ملک کے لیے کچھ چاہتے ہیں، اس کو سب مل کر ہٹا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اس کو آگے آنے ہی نہیں دیتے، مار دیتے ہیں. سچ سنا نہیں جاتا کیونکہ زیادہ تر لوگ کھانے والے لوگ ہیں، اور وہ اپنا قبضہ ہٹانا نہیں چاہتے یہاں سے، کیونکہ ان کو پیسہ مل رہا ہے. ان کو کوئی کچھ بول نہیں سکتا. یہ بڑے لوگ ہیں، سب کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں اور حدہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم یونٹی کے ساتھ کچھ نہیں کرتے. یہ دنیا میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ یونٹی کے ساتھ مسلمان کچھ نہیں کرتا نا، اسی لیے ظلم ہوتا ہے، کیونکہ کسی کی آواز مل کے نکلتی ہی نہیں ہے. سب اپنا اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، سب اپنا اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. کوئی مسلمان ملک اگر ایک ہمت کر کے بولتا بھی ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو سارے اس کے لیے بھی کچھ نہیں بول رہے ہوتے. ایک اسٹرانگ آواز نہیں ہے.
آپ دیکھو نا اسرائیل اور فلسطین کے جو ہو رہا ہے آج، تو اسرائیل کے لیے ان لوگوں کی اسٹرانگ آواز ہے، امریکہ کی اور انگلینڈ کی، لیکن اسلامی معاشرے میں ایک یونٹی کے ساتھ اسٹرانگ آواز نہیں ہے۔ اگر آئے نا اسٹرانگ آواز تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، اس طاقت کا خود مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کو بڑا سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایک طریقے سے یہ سمجھتے ہیں اگر ان کے خلاف کچھ بولا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اللہ برباد کرنا چاہے نا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے، اور یہ بات ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایک نظام، پورا ایک سسٹم رکھا۔ اللہ کرے کہ ہم یہ معاشرہ دیکھ سکیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ثم تولیتم، دیکھیں بات یہاں پر بھی یہی آئی کہ پھر تم پھر گئے، الا قلیلا، مگر چند تم میں سے، قلیلا منکم، یعنی چند، ہمیشہ چند کی بات آتی ہے کہ کچھ تم میں سے نہیں صحیح تھے، سب تم پھر گئے، کچھ تم میں سے قائم رہے، استقامت رہی ان میں، کچھ تم میں سے۔ میں اور آپ کیا ان کچھ لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیں گے؟ اور دیکھیں ہمیشہ یہ نہیں دیکھا کریں کہ اس کے درس میں اتنے لوگ آتے ہیں تو فلانے کے درس میں اتنے لوگ آتے ہیں، ان کو تو اتنے لوگ مانتے ہیں۔ اچھا آپ جو قرآن سے بات بتا رہی ہو وہ تو کتنے بڑے بڑے عالم نہیں مانتے۔ تو دیکھیں نہ میں لکھوا کر آئی ہوں، نہ آپ لکھوا کر آئے ہو، نہ وہ لکھوا کر آئے ہیں کہ وہ جو بولیں گے وہ صحیح ہے اور وہ جنت میں جائیں گے، کوئی لکھوا کر نہیں لایا۔ ہم سب کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا نا وہ اس قرآن کے مطابق نکلے گا۔ تو ہم کو بس یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے درس میں تو اتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ بات تو بڑے بڑے عالم نہیں مانتے۔ تو بڑے مانیں یا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اینڈ رزلٹ بتا دیا ہے کہ جب اللہ نے ایک پورا سین آپ کے سامنے بتایا کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو وہ کہیں گے ہم نے زبردستی تھوڑی ہمارے پیچھے لگایا تھا۔ یعنی یہ بڑوں کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو ایسی باتیں بتاتے تھے آپ کے نام سے، تو وہ کہیں گے ہم نے تم کو زبردستی تھوڑی بولا تھا، یعنی تمہارے پاس بھی کتاب تھی تم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کہیں گے دونوں کو جہنم میں ڈال دو، یعنی یہ نہیں کہ وہ بچ جائے گا کہ اللہ اس بڑے کی باتوں کی وجہ سے میں نے آپ کی بات نہیں مانی، تو اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے تم تو انوسینٹ ہو، نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کتاب تھا، دماغ تھا۔ اللہ نے کہا تھا بہت آسان کتاب ہے، اللہ نے فرمایا تفصیلا لکل شیء ہے، ہر چیز اس میں ہے۔ تو پھر کیسے آپ نے سوچا کہ آپ بغیر قرآن پڑھے کسی کی بات کو صرف مان کر اور آپ کو اللہ بخش دیں گے اگر آپ کہیں غلط ہوئے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ میرا ماننا ضرور ہے کہ اگر آپ نے خود قرآن کی اسٹڈی کی، اچھی نیت کے ساتھ کی، اور آپ کو کوئی بات شاید غلط سمجھ آ گئی ہو تو پھر آپ کو اللہ اس پر معافی دے سکتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ لیکن آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، کسی کے پیچھے نہیں چلنا، اور قرآن سے ہر چیز لینی ہے تو اول تو آپ کو ہر بات انشاءاللہ صحیح سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور سب کو آ سکتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس لیے بھی آئے گی نا، ایک پوائنٹ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، کیونکہ اسی قرآن سے تو سوال ہونا ہے۔ تو اگر جو پڑھ بھی رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، نیت بھی صاف ہے، پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئے تو یہ تو ناانصافی ہوگی نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں چند لوگ تم میں سے قائم رہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں، آپ سب لوگ ان چند لوگوں میں سے ہوں، جو قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے سرخروئی سے پیش ہو سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان چند لوگوں میں سے تھے جو قائم رہے تھے وعدے کے مطابق۔ اللہ کرے لگ نہیں رہا لیکن اللہ کرے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہو تم معرضون، پھرنے والے۔ یعنی آپ سوچو اللہ تعالیٰ سب سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہو ہی پھرنے والے۔ یعنی انسان ایسا ہے کہ کسی کا بدلہ کیا دے گا، احسان کیا کرے گا، وہ تو اس کا پورا ایک ریٹرن بھی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اللہ کا ہی ریٹرن نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل دے۔ ہم کو اب اتنی زندگی گزر گئی نا، اب اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دیجئے کہ ہم کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے دنیا میں بس بچوں میں، فیملیز میں، رسم و رواج میں زندگیاں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ اب ہم کو صحیح موٹیو کے ساتھ عمل کرنے والا بنائیے، اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم کو بنا دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔